السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 59 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انفال جو ہے یہ جنگ بدر کے پس منظر میں یہ سارا ڈسکشن ہو رہی ہے یہاں پر، اور کسی بھی جنگ کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سکھا دی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں بالکل واضح ہے۔ یہ جتنا ابھی تک ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، آیت نمبر 59 سے آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ 58 آیت تک جتنا ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے اس میں ہم نے بار بار یہی آیات پڑھی ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا عہد ہو جائے، پیس ایگریمنٹ ہو جائے، پھر اس قوم کے ساتھ تم جنگ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنے عہد کو توڑ دے، جیسے اس سے اوپر والی دو آیات میں 56 اور 57 میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 58 میں یہی کہا کہ اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو تو پھر تم ان کے عہد کا خیال بھی مت کرو۔ تو یہ سارا جو معاشرے کے اندر رہنے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اصول و ضوابط سکھائے ہیں، طریقے سکھائے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مجبور کر کے ان کی جو وہ تبلیغ کر رہے تھے اللہ کے راستے میں، اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، اور اس حد تک کھڑی کر دی گئیں کہ ایک رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام قبائل مل کر، تمام جو ہے اس کے لوگ اکٹھے ہو کر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ قتل کر دیں گے۔ تو اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ تو تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے صحابہ سے بھی کہیے کہ وہ یہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دیں۔ تو صحابہ کرام بھی جب یہاں سے ہجرت کر کے نکلے، شکین مکہ تھے وہ مدینہ میں بھی پیچھے آئے، اور پھر وہاں آ کر بھی انہوں نے مسلسل ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور جنگ بدر اسی ان کے حملے کی وجہ سے ہی جنگ بدر کا مارکا وجود میں آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سارا ہمیں ڈیٹیل سے بتایا۔ آج بھی جو ہم آیات پڑھنے جا رہے ہیں یہ ساری اسی حوالے سے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ گائیڈ لائنز دی ہیں قرآن کے ذریعے، اپنی ہدایات کے ذریعے، کہ کس طریقے سے انہوں نے خود کو مضبوط کرنا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں خود کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری گائیڈ لائنز دی ہیں، وہ آج ہم اسٹڈی کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمیں یہ معلوم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانفال آیت 59۔ ولا یحسبن، اور نہ یہ گمان کریں، الذین، وہ لوگ جو کفروا، انکار کرتے ہیں، جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت یعنی قرآن کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفروا کے نام سے یاد کیا ہے۔ سبقو، کہ وہ سبقت لے گئے ہیں، یعنی یہ لفظ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی آگے نکل گئے ہیں یا بچ نکلے ہیں۔ تو یہ جنگ کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر اس کا مطلب آ رہا ہے کہ وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نکلے ہیں۔ اور ہم نے پیچھے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت کے طور پر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کریں گے، اور اللہ نے یہ تو آپ کو صرف گڈ نیوز کے طور پر فرشتوں کی مدد کا بتایا، ورنہ اللہ ہی کی مدد کافی ہے۔ اور وہی آیات بار بار ڈسکس ہوتی رہیں، اور اب اللہ تعالیٰ وہی بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ انہم لا یعجزون، دراصل یہ جو انکار کرنے والے ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ کسی بھی طرح سے اللہ کی جو دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پروگرام ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ یعجزون وہی لفظ ہے جو ہماری اردو میں عاجز کا لفظ استعمال آتا ہے، یعنی اس کو کمزور کر کے دبا دینا، عاجز کر دینا کسی کو۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور اب یہ تربیت کی جا رہی ہے
اہل ایمان کی کہ وہ کیا کریں، وہ تیار رکھیں ان کے لیے یہ جو دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، ان کے لیے کیا تیار رکھیں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی بھی استطاعت ہو تم میں، تمہارے پاس جتنے وسائل ہیں، اپنے وسائل کے حساب سے ان کفار کے لیے قوت اور طاقت جمع رکھو، من قوت یعنی جنگی ساز و سامان کے حوالے سے خود کو مزین رکھو اور مضبوط کرو، یعنی قوت جمع کرو۔ اور قرآن کے یہ اس طرح جو احکامات آئے ہیں، وہ احکامات اگر ہم قرآن اور سنت سے مکمل طور پر آگاہی لیں، قرآن کے تمام مقامات سے ان تمام انسٹرکشنز کو لیں اور سنت یعنی عمل رسول کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ احکامات ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے محمد الرسول اللہ یعنی اللہ کے رسول، اور ایز اے امیر المومنین یعنی جو اولو الامر کی حیثیت سے دیے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ رسول ہیں اللہ کے، دوسری ان کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں ایمان والے، ان میں وہ ان کے امیر ہیں، اور تیسری حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاصل رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولو الامر بھی ہیں، یعنی وہ جو امیر مومنین تھے ان کے اوپر جو اولو الامر تھے، وہ جو ایک مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تھی، اس ریاست کے حکمران کی حیثیت بھی حاصل رہی۔ تو ان تمام حیثیتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے اللہ کی کتاب کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، اور اسی طرح ان آیات کے ان احکامات کے بعد میں مخاطب قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ہے۔ لیکن آپ ہر اس حکم کو اس کے اسپیسیفک سنیریو میں آپ دیکھیں گے، جیسے قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ اے اللہ، اب اللہ پوچھ رہے ہیں وہاں پر کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بوڑھوں کے لیے جن کو کمزور پا کر دبا لیا گیا ہے، اور وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار، وجعل لنا من لدنک ولیا، کوئی کارساز بنا، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی نصرت کرنے والا، ہماری مدد کرنے والا بھیج۔ یہاں پر اگر آپ اس حکم کو دیکھیں تو یہ حکم عام انسانوں کے لیے، عام مسلمز کے لیے نہیں ہے، یہ حکم ہے اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کے لیے، یعنی تمام اسلامی ریاست کے جتنے اولو الامر ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جب یہ اولو الامر کو حکم آئے گا اور اولو الامر وہ حکم آگے اپنی سپہ سالار کو دے گا، تو سپہ سالار کے اوپر یہ فرض ہو جائے گا کہ اب وہ یہ کام کرے، وہ یہ اٹیک کرے جا کر، ورنہ پورے قرآن میں اور پوری اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کہیں اٹیک کی اجازت نہیں دی گئی، کہیں کسی قوم کے اوپر کوئی مسلم ریاست یا کوئی مسلمان اس وقت تک اٹیک نہیں کر سکتا جب تک اس کی تمام جو ہدایات ہیں، جو تمام انسٹرکشنز ہیں وہ پوری نہ ہو جائیں۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ بات میں آپ سے آج اس لیے بھی ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس وقت فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے درپیش ہے، اور یہ آیات بین ہی
فلسطینی عوام کی عکاسی کرتی ہیں کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اسی طرح جب کشمیر کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور یہاں سے جب لوگ مسلمانوں کو یہ مخاطب کیا جاتا ہے تو ہمارے جو جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اپنے اپنے جگہوں پر یا ہمارے ہاں جو جہادی جماعتیں بنی ہیں خاص طور پر جیسے لشکر طیبہ ہو گئے یا جماعت اسلامی اور اس قسم کے جتنے پلیٹ فارم ہیں جنہوں نے جہاد میں ہمیشہ اپنے آپ کو زیادہ نمایاں رکھا، تو انہوں نے لوگوں کو ان جہاد کی آیات اور قتال کی آیات کو سنایا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور ڈیفینیٹلی وہ موٹیویٹ صحیح کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک جو بنیادی غلطی ہے وہ یہ غلطی ہے کہ یہ ان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کسی جگہ پر کسی علاقے میں جہاد کے لیے پینیٹریٹ کروائیں جبکہ ریاست کی اجازت اس میں شامل نہ ہو. نہ آپ اپنی ریاست کے بارڈر کو کراس کر سکتے ہیں ریاست کی اجازت کے بغیر، نہ آپ کسی اور کی ریاست میں داخل ہو سکتے ہیں اپنی ریاست کی اجازت کے بغیر بھی. اگر آپ کسی اور ملک میں داخل ہوتے ہیں غیر قانونی طور پر تو اس ملک کو مکمل اجازت حاصل ہے کہ وہ آپ کو سزا دے، اور اگر وہ آپ کو آپ کی ریاست کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، پیس ایگریمنٹ میں ہے، تو وہ آپ کو یعنی ایسے لوگوں کو وہ آپ کی ریاست کو واپس کرے گی، پھر آپ کی ریاست آپ کو الٹا سزا دے گی. یعنی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بھیجے گی. تو ہمیں قرآن کی اسٹڈی کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فتویٰ ہے جہاد کا، اس کا اختیار صرف اور صرف اولو الامر کے پاس ہے. اب جب اولو الامر اسلامی ریاست کا یہ اعلان کر دے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، اور وہ یہ چونکہ صرف اعلان نہیں کرے گا بلکہ وہ حکم دے گا اپنی ریاست کے سپہ سالار کو، تو اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بھی غلط فہمی ہے نا کہ کسی بھی اسلامی ریاست کا سپہ سالار کسی اور مظلومین کی کسی اور جگہ پر موجود مظلومین کی مدد کے لیے خود سے ڈیسیژن لے، تو دراصل وہ سپہ سالار بھی اپنی ریاست کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اس کو قرآن اور سنت رسول اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی اولو الامر کو بائی پاس کرے، وہ اس کو کراس نہیں کر سکتا. اب فتوے کا میننگ کیا ہے؟ فتوے کا میننگ ہے اوپینین. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی رائے دینا. ابھی ہمارے ملک کے تمام بیشتر جو جید علماء کرام ہیں انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ جو حالات فلسطین کے اس کے مطابق مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، تو یہ انفرادی طور پر عوام الناس کے اوپر اس وقت تک فرض نہیں ہو سکتا جب تک ریاست اس کا اعلان نہ کر دے اور اس کا حکم نہ دے دے. تو یہ جو علماء کرام نے رائے دی ہے، یہ رائے دراصل ریاست کے حکمران کو دی جا رہی ہے، یہ عوام الناس کو نہیں دی جا رہی، کیونکہ کوئی عوام کوئی لوگ پرسنلی جا کر اس ریاست کی سرحد کو عبور نہیں کر سکتے اور کسی اور ریاست کی سرحد میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ اولو الامر کے پاس یہ اختیار ہے. لیکن ایک اور بدقسمتی جو ہمارے ساتھ سب سے بڑی ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں اولو الامر کی اطاعت ہمارا سپہ سالار بھی نہیں کر رہا. ایون کہ ہمارے اولو الامر کو سپہ سالار نے کئی دفعہ اس کا تختہ الٹ دیا، جبکہ یہ اس کے پاس قرآن و سنت سے اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے. تو جو پہلے ہی خود قرآن و سنت کے اوپر نہیں چل رہا، وہ کس طریقے سے کوئی ایسے حکم پہ خود سے حکم دے کر آگے وہ کر سکتا ہے؟ تو یہ اگر سپہ سالار خود سے آگے بڑھے گا تو یہ وہ معاشرے کے اندر وہ جہاد نہیں کرے گا بلکہ وہ فساد فی الارض ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن یہ بات میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. سپہ سالار اولو الامر کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. وہ سپہ سالار اولو الامر کو بائی پاس نہیں کر سکتا. اب یہ جتنے بھی ہمارے ہاں جماعتیں بنی اور فرقے بنی،
یہ خود قرآن کے اس حکم کے منافی ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ ولا تفرقو، اور بلکہ یہاں تک کہا کہ ان الذین فرقوا دینہم، سورہ الانعام آیت نمبر 159، 6/159 نکال لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور جماعتیں بنا لی، گروہ بنا لیے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیج ہے 184، آیت 159 ہے سورہ الانعام کی۔ ان الذین فرقوا دینہم، جو لوگ دین میں فرقے بنا لیں، فرق کر لیں، وکانوا شیعا، اور گروہ در گروہ بن جائیں، جماعتیں بنا لیں، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا قرآن میں، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، سورہ اعراف میں بھی بار بار ہم نے یہ حکم پڑھا، اور شاید سورہ انفال میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اس میں بھی بات کیا ہوئی تھی کہ آپ نے اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے، جو کہ اولی الامر کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بعد جس کی اطاعت فرض ہے وہ اولو الامر ہے۔ تو اولو الامر کی اطاعت، اولو الامر کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ جس کا امر چلتا ہو، جس کا حکم چلتا ہو، جس کے پاس اختیار ہو، یعنی صاحب اقتدار و صاحب اختیار۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوا کہ جتنی جماعتیں بنی، دین کے نام پر بنی یا جیسے بھی بنی، ان جماعتوں میں ہر ایک جماعت نے اپنا اپنا امیر مقرر کر لیا، اور ان جماعتوں نے اپنے اپنے لوگ علیحدہ کر لیے دین کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر، اور ہر ایک اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، اور ہر فرقے کے جتنے کارکنان ہیں وہ اپنے امیر کی اطاعت، یعنی اپنے فرقے کے امیر کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ کے اس حکم کو کہ امیر کی اطاعت کرو، وہ اپنے فرقے کی امیر کی اطاعت کریں، جبکہ اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ خود لفظ بتا رہا ہے کہ جس کے پاس حکم کا، اس کے پاس اختیار ہو۔ تو یہاں پر وہ سارے لوگ بھی دراصل اللہ کے اس قرآن و سنت کے اس حکم کی نفی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے نہ ان جماعتوں کے پاس یہ اختیار ہے، اور نہ ہی سپہ سالار کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے جہاد کے لیے، کسی بھی قسم کے اٹیک کے لیے خود سے ڈیسیژن لے، بلکہ یہ ڈیسیژن اولو الامر لے گا، اور علماء کرام کا یہ اس کو رائے دینا، یہ فتویٰ رائے کو کہتے ہیں، اور یہ فتویٰ دینا کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے، تو اب اولو الامر کو چاہیے کہ تمام اسلامی ریاستوں کے جتنے اولو الامر ہیں وہ اپنے اپنے سپہ سالار کو حکم دیں کہ وہ اب جا کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں۔ تو یہ ہے سارا وہ سینیریو جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور آج کی آیت میں بھی ہم وہی لفظ پڑھ رہے ہیں جو حکم ریاست کے اور ایک نظم کے تحت دیا جا رہا ہے، اور یہ ریاست کے نظم کے تحت دیا جا رہا ہے، یہ اپنی اپنی جماعتوں کے نظم کے تحت نہیں حکم دیا جا رہا، ورنہ ہر کوئی اپنے اپنی جماعتوں کے تحت تو اس ملک کے اندر بھی ایک دوسرے کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ یہاں تو لوگ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ ملک میں کافر کافر کے نعرے لگا کر تو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ کون سا جہاد ہے؟ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے مکمل طور پر اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس کی شکایت قرآن میں موجود ہے قیامت کے رسول، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی، اور اس دن قیامت کے دن یہ رسول کہیں گے کہ اے میرے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری قوم نے تو اس قرآن سے ہجرت کی ہوئی تھی، یہ قرآن پر تھے ہی نہیں، یہ قرآن سے کب لے رہے تھے ہدایات، کب اس سے اعمال اخذ کر رہے تھے، کب میرے کیے ہوئے اعمال جو اس قرآن کے مطابق تھے سنت رسول، وہ کب انہوں نے قرآن سے اور سنت سے لیے؟ تو نہیں لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مظلومین کی مدد کے لیے جہاد کیا یا ڈیفنس کے لیے جہاد کیا، اٹیک نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی کے اوپر۔ تو اللہ ریاست کے نظم کے تحت یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی استطاعت جتنی ہو سکے اس کے مطابق دشمن کے مقابلے میں قوت جمع کرو، ومن رباط الخیل، اور جو گھوڑے ہیں وہ تیار رکھو اپنے، یعنی اپنے گھوڑوں سے مراد وہ سارے انتظامات جو جنگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جیسے آج کے دور میں آپ کے پاس F-16 بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس JF-17 تھنڈر بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس وہ سب کچھ الحمدللہ ہے، اور یہاں تک کہ آپ پاکستان ایک اسلامک ایٹامک پاور بھی ہے، یہ آپ نے اپنے اللہ کے حکم کے تحت
یہ سارے انتظامات کر رکھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دشمن آپ کو اپنے الائنسز میں تو شامل کر لیتا ہے، لیکن ڈائریکٹ آپ سے آج تک کبھی کسی نے جنگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن وہ جو جنگ ہم سے کر رہے ہیں، وہ ساری جنگ ان کی نظریاتی جنگ ہے، اور اس کا بنیاد انہوں نے یہ رکھی کہ ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن اس قرآن سے دور کر دیا جائے، اس کے بنیادی احکامات سے دور کر دیا جائے، اور ہمیں فرقوں میں مبتلا کر دیا جائے۔ اور جب ہمارا سپہ سالار اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرے گی کہ وہ اولو الامر کی اطاعت نہیں کرے گی، اور وہ اولو الامر کے خلاف جب دل چاہتا ہے کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر اور بہت سے غیر ریاستی ادارے کھڑے کر دیے، جماعتیں کھڑی کر دی، جو جب ان کا دل چاہتا ہے وہ ریاست کے خلاف احتجاج کے طور پر اور دھرنوں کے طور پر اور ملک میں فساد کے طور پر ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی آسان باتیں نہیں میں کر رہا، لیکن ہے یہ حقیقت۔ یہ اگر ہم سے چھپا رہے ہیں جو جانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کہا ہے کہ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تمہیں چاہیے کہ انسانیت کو اس قرآن کو بیان کر دو۔ تو جو جس کا مقام ہے، قرآن نے جس کا جو مقام بتایا، اس کو اپنے مقام کا تعین کرنا ہوگا، پھر معاشرہ پھلے گا، پھولے گا، پھر معاشرہ ترقی کرے گا۔ تُرْہِبُونَ بِهِ، تم خوف ڈالو گے، تم اس سے، تم ڈراؤ گے ان کو اس طاقت کے ذریعے، اس قوت کے ذریعے، تمہارا روب قائم ہو جائے گا، تمہاری ہیبت قائم ہو جائے گی دشمن کے اوپر اس قوت کو جمع کرنے سے۔ اور آج آپ اٹامک پاور ہے تو آپ کا ڈر ان کے دلوں میں ہے۔ عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں بھی اور تمہارے اپنے دشمنوں کے دلوں میں بھی تمہارا روب بیٹھ جائے گا۔ وآخرین من دونہم، اور کچھ اور بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں ان کے علاوہ بھی، جو تمہارے ظاہری دشمن نہیں ہے لیکن وہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، اور وہ تمہارے ان کے دلوں میں بھی اللہ تمہارا روب ڈال دے گا اگر تم جنگی ساز و سامان اور قوت اور طاقت اپنے لیے جمع کرو گے۔ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ کو ان کا علم ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے قوم کو قربانی دینی پڑے گی، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم اپنے ملک کے، پاکستان کے اسلامی ریاست میں، ہم اپنے ڈیفنس کے اوپر سب سے زیادہ بجٹ کا حصہ رکھتے ہیں۔ 80% ہمارا بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس کے زمرے میں خرچ ہو رہا ہے، اور اگر ہم اتنا مال خرچ کر کے بھی اور مقروض ہو کر بھی اگر ہم دنیا میں معاشروں سے دب کر رہ رہے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، تو ضرور اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کے احکامات کی ہم نفی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات سے ہم دور ہیں، ہم ان گائیڈ لائنز کے اوپر نہیں چل رہے، جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو زکوٰۃ کے حوالے سے پورا ایک لیکچر علیحدہ سے دیا تھا، وہ ریکارڈڈ ہے، اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم غیروں سے کیوں بھیک مانگتے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک اور ان یہود و نصارہ سے جب ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں، جن سے مانگ کے ہم کھاتے ہیں، ہم ان کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہم آج بھی ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے مقروض بھی ہیں اور ہم ان کے کانے بھی ہیں۔ فی سبیل اللہ، یہ تم کس لیے کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ تمہیں یہ گائیڈ لائنز دے رہا ہے، تو تمہارے اوپر اللہ کے لیے یہ سب کچھ فرض ہے۔ یوفا الیکم، تم جو انفاق کرو گے وہ اس میں تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مائل ہو جائیں، جھک جائیں، یعنی تمہارے دشمن اگر جھک جائیں، دیکھے ساتھ ہی وہ بات آ گئی نا، لِلسَّلْمِ، پیس کے لیے، سلامتی کے لیے، تمہارے ساتھ پیس ایگریمنٹ کرتے ہیں، فَجْنَحَا لَهَا، تو تم بھی ان کے لیے اپنی بائیں کھول دو، تم بھی آگے بڑھو۔ یہ وہی لفظ ہے جو ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں، کہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنی بازو جو ہے ہر وقت کھلے رکھو، یعنی مائل بکرم رہو۔ یہاں اگر کوئی قوم تمہاری طرف صلح کے لیے مائل ہو تو تم بھی اس سے صلح کرو، اور کیا کرو؟ وتوکل علی اللہ، اور کس پر بھروسہ رکھو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمہ وقت سننے والی ہے اور ہر بات کو جاننے والی ہے۔
इस बात से तुम परेशान ना हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि अल्लाह अगली आयत में इसकी तशरीह कर रहे हैं कि वहीं युरीदू, और अगर वो इरादा करे सारे मिलकर भी यखदाऊ का, कि वो क्या करें तुम्हें, वो तुम्हें धोखा दें। युखादिऊन अल्लाह वमा यखदऊन बिअनफुसिहिम, सूरह बकरा में हमने ये पढ़ा था ना लफ्ज़। अगर वो इरादा कर ले तुम्हें धोखा देने का, वो तुम्हारे साथ एक धोखे का पीस एग्रीमेंट कर रहे हैं और तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं इस जाहिरी पीस एग्रीमेंट के साथ, तो अल्लाह कह रहे हैं उनके इस इरादे पर क्या होगा, फ़इन्ना हस्बकल्लाह, तो बस बेशक अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। और अल्लाह ने हमें कुरान में और मकामात पर, सूरह ज़ुमर निकालें 39 सूरत, और उसकी आयत नंबर 38 निकालें। टाइम शॉर्ट है लेकिन मैं आपको रेफरेंस के तौर पर यह आयत दिखा रहा हूँ ताकि ये हमें अल्लाह ताला की गाइडलाइंस, ये पेज है 3592 पेज की पहली आयत है। अल्लाह ताला कह रहे हैं स्टार्ट में कि अफराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, क्या तुम देख रहे हो उनको जो बुलाते हैं पुकारते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के साथ साथ, इन अरादनी अल्लाह बिजुर्रिन, अगर इरादा कर ले अल्लाह मुझे किसी किस्म का जरर पहुंचाने का, ये वही लफ्ज़ है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जरर तकलीफ पहुंचाने का, हल हुन्ना काशिफातु जुर्रही, तो कौन है, हल कौन है, हुन्ना उनमें से, काशिफातु खोलने वाला, जुर्रही उस तकलीफ को दूर करने वाला कौन है, औ अराद यानी, और अगर वो अल्लाह इरादा कर ले बिरहमती ही, बिरहमतिन अपनी रहमत के साथ, यानी अगर वो अल्लाह मेरे साथ रहमत का इरादा करता है, मुझे को आसानी पहुंचाना चाहता है, मेहरबानी करना चाहता है, हल हुन्ना मुमसिकातु, तो कौन है उनमें से जो साकन कर ले, जो रोक ले, रहमत ही उस अल्लाह की रहमत। कुल ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब इंसानियत को बता दीजिए, सारे इंसानों को बता दे कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई नफ़ा देना चाहे तो कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई तुम्हारा नुकसान दूर नहीं कर सकता। फकुल हस्बी, कुल हस्बी अल्लाह, कह दीजिए कि हस्बी काफ़ी है मुझे अल्लाह, अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, और उसी पर तवक्कुल करने वालों को तवक्कुल करना चाहिए। अगर तो हम तवक्कुल करने वाले हैं तो हस्बक अल्लाह, तुम्हारे लिए तुम्हारा अल्लाह काफ़ी होगा, तुम उनके साथ पीस एग्रीमेंट करो। हुवल्लज़ी अय्यदका, वही ज़ात है अल्लाह जिसने मदद की थी, अय्यदका बिनस्रिही, अपनी मदद के साथ तुम्हारी तायद की थी, तुम्हें तकवीयत बख्शी थी, तुम्हें नुसरत दी थी, तुम्हें फतह दी थी, वबिल मुमिनीन, और मोमिनों के साथ उसने तुम्हें तकवीयत बख्शी, यानी तुम्हारी एक जमात थी मुसलमानों के साथ, व अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम, और उल्फत पैदा कर दी, वही लफ्ज़ है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, अल्लफ़ा उल्फत पैदा कर दी, मोहब्बत पैदा कर दी, बैन कुलूबिहिम इन तमाम मोमिनीन के दिलों में, लो अनफक्ता, अगर आप खर्च करते, अनफक्ता, अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खर्च भी कर देते, और ये गाइडलाइंस क़यामत के दिन तक है कि ईमान वालों में जो मोहब्बत है वो अल्लाह की इस किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह की ज़ात की वजह से है। यानी अल्लाह भी एक, रसूल भी एक, कुरान भी एक, क्या ही बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तो अल्लाह बता रहे हैं कि तुम्हारे तो दिल एक है मोहब्बत की वजह से, और ये अगर तुम लो अनफक्ता मा फिल अर्ज़ि जमीया, अगर तुम रोए ज़मीन का सारा खजाना भी खर्च कर देते, माँ, तो लफ्त बैन कुलूबिहिम, हरगिज तुम पैदा ना कर सकते उनके दिलों में ये मोहब्बत, वलकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, बल्कि ये तो अल्लाह की पैदा करदा वो है जो अल्लाह ने पैदा की है। इन्नहु अजीजुन, अल्लाह गालिब भी है बेशक, और हकीम भी, और हिकमत वाला भी। और ये सारा प्रोग्राम किसका है, ये अल्लाह का है। अगर आज फ़लस्तीन के मुसलमान दर्द में है, तकलीफ में है, तो आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ हो रही है। आज अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ये जो मोमिन है ये आपस में कुल्लु मुमिनुन इख्वतुन, ये सारे एक भाई भाई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का जसदिल वाहिद, कि जैसे एक जिस्म की अगर किसी एक उज़्व को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ में होता है। तो अल्लाह ताला ने उस मोहब्बत का यहाँ पर जिक्र किया, और उसी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम जिन लोगों को, जिन हुक्मरानों को ये बेहिसी है, हमारी आवाम को चाहिए कि हम अपने हुक्मरानों को उठाएं, और हमारे उलमा इकराम को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की ये आयात अपने हुक्मरानों को बताएं और अपने
अवामुन नास और अपने कारकुनों को भी बताएं। वो ये डंडी ना मारे कि अमीर की अतात में वो अपनी अतात करवा रहे हैं, बल्कि वो बताएं कि ये सारा इख्तियार उलुल अमर के पास है, उसकी अतात सब पर फर्ज है बशमूल सिपा सलार। या अय्युहन नबिय्यु, फिर सुन लो ए दुनिया के तमाम इंसानों कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बुक अल्लाह, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह काफ़ी है तो हमारे लिए भी अल्लाह ही काफ़ी है। और अल्लाह डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कह रहे हैं कि ए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। वमन इत्तबअका, और ये भी याद रखो कि जो जो इत्तबाए अमले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहा है तो उसके लिए फिर कौन काफ़ी है? उसके लिए भी फिर अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, सूरह ज़ुमर, अल्लाह पूछ रहे हैं अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है अपने बंदों के लिए? यहाँ बता रहे हैं जो इत्तबाए अमले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाला है, मिनल मोमिनीन, मानने वालों में से, अल्लाह की बात मानने वालों में से, जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी फॉलोअर है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब के लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को कश्मीर, फ़लस्तीन, गज़ा के मुसलमानों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें इस कुरान को सीखने, समझने और इंसानियत तक इसको पहुँचाने की दावत को आम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।